اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کی بارے میں واضح طور پر ایک حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کر۔ جب ایک آدمی شادی کرتا ہے، ایک عورت اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے، وہ اپنے والدین کو، وہ اپنے بھائیوں کو، وہ اپنے بہنوں کو، اپنے معاشرت کو چھوڑ کر ایک نئے آدمی کے ساتھ بستی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس عورت کو اعتماد دیا جائے، اس کو سنبھالا جائے ہر حوالے سے، اس کو محبت دیا جائے، اس کو پیار دیا جائے، اس کو اچھی باتوں کا حکم دیا جائے، اس کو اللہ سے جوڑا جائے، اس کو اللہ کے رسول سے جوڑا جائے۔ یہی وہ عنصر ہے، یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی ذریعے سے ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ جاہلیت کے دور میں عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے، اور اہل جاہلیت عورتوں کو ایک خادم کی حیثیت سے رکھتے تھے، بلکہ اچھے کھانے تک کو جو ہے ان کو نہیں دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، انہوں نے عورتوں کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور عورت کو اس قابل بنایا کہ معاشرے کا ایک صالح فرد بنے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرماتے تھے، آخرت سے ڈراتے تھے، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی زندگی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کے سامنے آئی ہے، یہ ان کی تعلیم کے نتیجے میں آئی ہے۔ ایک ایک ازواج مطہرات کی شاگردوں کی تعداد آپ کو ہزاروں ملیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی آپ کو نظر آئے گی۔ عورتوں میں سب سے نمایاں علم کی خاوند آپ کو نظر آئے گی۔ یہ علم ان کو کہاں سے ملا؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ 9 سال کے قلیل عرصے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی، ان کی ایسی جو ہے ان کو تعلیم دی کہ وہ 30,000 کی لگ بھگ افراد کی استانی بنی۔ لوگوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی ان سے حاصل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، یعنی مذاق سے مراد یہ ہے کہ سچ بولتے تھے اور دل لگی کرتے تھے، تفریح طبع کرتے تھے، ایسے نہیں تھے کہ بالکل سنجیدہ ہو اور کبھی بھی جو ہے مذاق نہ کرے، ان سے دل لگی نہ کرے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہر فرد جو ان کو ملتا تھا ان کے ساتھ رویہ ایسے اختیار کرتے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ قریب میرے ہیں۔ وہ عالی اخلاق تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑنے میں جو ہے مقابلہ کیا، دوڑنے میں مقابلہ کیا، ان کی تفریح طبع کی خاطر بہت کام کی، گھر کے اندر، گھر کے معاملات کے اندر ان کی مدد فرمائی۔ آج کل کے معاشرے میں اس پہلو کو نظر انداز کیا گیا، گھر کے اندر جھاڑو دینے کو معیوب سمجھنے لگا آج کا شوہر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی جھاڑو بھی کبھی دیا کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنے گھریلو زندگی کی طرف پھر توجہ دے اور اسی طرح مثالی ماحول بنائے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اسی طرح عورتوں کو ایک قابل عمل زندگی کا حصہ بنائے اور ان کو معاشرے کے اندر ایک مقام دے، ان کی باتوں کو اہمیت دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل لوگوں نے شادی صرف اور صرف یہی سمجھا ہے کہ بس انسان کی خواہش کی تکمیل ہو، تو ٹھیک ہے، خواہش کی تکمیل بھی وہاں سے ہے، لیکن انسان کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک کے بارے میں ہر ایک سے اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی یا تلاوت نہیں کرتی، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ یہی ہے وہ بنیادی چیز، جب وہ اللہ کی جو ہے وفادار نہیں ہوگی تو وہ ہماری وفادار کیسے ہوگی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اللہ کا فرمان بردار بنائے، اس کے ساتھ جوڑے، تب جا کر وہ ہماری بھی فرمان بردار اللہ کی ایک بندی ہو کر بنے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کی قبر کی فکر کریں کہ اس کی قبر کیسے بہتر ہوگی، اس کی آخرت کیسے بہتر ہوگی۔ اگر اس میں غیبت کا عنصر ہے تو اس کا خاتمہ کرے، اگر چغلی ہے حکمت کے ساتھ اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے، اگر تجسس ہے، اگر لڑائی لڑتی ہیں تو ان کو سمجھا کر صلح صفائی کی اہمیت ان کو سمجھائے، تاکہ ایک معاشرے کی صالح فرد بن کر ایک بہتر زندگی گزارنے والے اور بہتر مستقبل کے جو ہے وہ معمار بن جائے۔ اور یہی ہے کہ جب ماں اچھی ہوتی ہے تو بچے بھی اچھے بنتے ہیں۔ اس لیے شادی کے بعد ہمیں چاہیے ہے کہ اولاد کی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے خاص طور پر اہتمام کرے، ان کی اعمال کی نگہبانی اور ان کی نگرانی کرے، تب جا کر ہمارے یہ عورت معاشرے کی ایک صالح فرد بن کر، ایک صالح معاشرے کی ایک ماں بن کر جو ہے وہ کردار ادا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچیوں اور ہمارے عورتوں کو حضرت سیدہ عائشہ
اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہن کی جو ہے مثال بن کر کردار ادا کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على